الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله مولانا العظيم. 3 مرتبہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ پیش کر دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر اور مبارک دین میں اور مبارک وقت پر اور اپنے مبارک گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ایسی بابرکت مجلسوں میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ورنہ مسلمانوں ایسا دور چل رہا ہے اور یہ دنیا کے حالات بتلاتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں منایا، تو میرے بھائیوں پچھلی قوموں کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے والے بندے بہت پسند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے، اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو اپنی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع فرماتا ہے. اسی وجہ سے میں اکثر میرے بیان میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا فضل مانگو. اللہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی اللہ تیرا فضل شامل حال فرما. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کسی چیز کی توفیق مل جائے. ورنہ دنیا کے اندر دنیا کی بات تو چھوڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اٹھا کر آپ غور کرو گے، اس کے اندر گوتا لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر ملے تھے، لیکن وقت کے لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، آپ کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو دنیا ہی کے اندر ملیہ میٹ کر دیا. تمہارا خزانہ تم کو مبارک، تمہارا بڑا نام تم کو مبارک. ہمارے یہاں تو ایمان قابل ہے، ایمان قابل قبول ہے. اگر ایمان ہوگا تمہارے پاس،
اچھے اعمال کیے تو میں نے اس کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں، یہ جو حالات چل رہے ہیں ہمیں اس بات کا دستک دے رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مشکات شریف کے اندر پورا باب صاحب مشکات نے کھول کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرمودات کو پڑھیے۔ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ ایمان بچانے کے لالے پر جائیں گے۔ مسلمانوں، بہت سنبھلنے کی اور بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کون سا ہے؟ دنیا آج جس کے اوپر ناز کرتی ہے، ہمارے علماء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر باقی رکھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ومد ذل فیوضہم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے وعدے کے حق ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی موت دے گا اور موت کے بعد ہمیں پھر سے زندہ کرے گا۔ اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، وہاں پر ہمیں ہمارے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اللہ 27ویں پارے میں، اللہ نے 29ویں پارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے بھائیو، قرآن کریم کے اندر گوتا لگاؤ گے، علماء کے پاس بیٹھو گے، علماء سے پوچھو گے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو پتہ چلے گا۔ خدا پاک کی قسم، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تم کو جو مزہ قرآن میں آئے گا کوئی دوسری چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ آج پوری دنیا غم کے اوپر ہے، ٹینشن، لیکن قرآن کریم نے اس کا واحد علاج بتلا دیا۔ آؤ، قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا، آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جب اللہ کو یاد کرنا بھولے جاؤ گے، جب اللہ کا نام لینا بھولے جاؤ گے، اللہ تمہاری دنیاوی زندگی بھی تنگ کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ 16ویں پارے کے اندر عجیب ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو اب بھی سنبھل جاؤ، اگر سنبھلے نہیں اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات پر توجہ نہیں دی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کر دیا، دین کی باتیں سننے کے لیے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے اور پھر چلے گئے، پہلو تہی کر لی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، آج کے دور کی جو اصل باتیں ہیں، ہماری روزیوں کے فافے پڑ رہے ہیں، میں تمہاری روزیوں کو تنگ کر دوں گا۔ اسباب ہونے کے باوجود تم کو یہ نظر آئے گا کہ ہماری روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بند ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات سے پہلو تہی کر لی۔ اور آگے آخرت کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بہت سخت وعید، ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا اٹھائیں گے۔ بہت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، یہ دنیا کی چمک دمک،
یہ تم کو لباتی ہے. زین للناس حب الشہوات. ارے قرآن کریم کے اوپر قربان جائیے. ایک ایک قرآن کی آیت ہماری زندگی بنانے کے لیے کافی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ حضرت انسان کو اگر اپنی زندگی بنانی ہے تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پر بھی اگر عمل کر لیتے اس کے لیے کافی. یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ عجیب ارشاد فرماتا ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. باللہ اللہ کے بارے میں الغرور دھوکے بعد کی تفسیر میں حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں سے شیطان مراد ہے. جمعہ کی اذان ہمارے کانوں میں پڑتی ہے, شیطان کہتا ہے ابھی تو دیر ہے, جماعت کو دیر ہے, خطبہ کو دیر ہے, یہ چیز کو دیر ہے, ہم وقت دیکھتے ہیں. حالانکہ ہمیں فلانے ملک کی ویزا لینے کے لیے جانے کا ہے تو ہم فوری طور پر چلے جاتے ہیں, 2 گھنٹے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ دنیا کی ساری چمک دمک یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہے گا تو تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. 14ویں پارے کے اندر اللہ نے اسی کی تفسیر کے اندر یوں فرمایا مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. او اپنے مالوں پر فخر کرنے والوں اور دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو لگا دینے والوں, تمہارے پاس جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ باقی رہے گا. ہاں مفتی تقی صاحب ایک بات عجیب ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر. مفتی تقی صاحب عثمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا ذہن دیا ہے کہ جو حالات کو دیکھتے ہیں ان حالات کے سامنے مسلمان قوم کی فکر کرتے ہوئے اب مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کی علتیں بتلاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ اگر موبائل کا استعمال کرو تو اچھی چیزوں کے اندر استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. ابھی جو حالات چل رہے ہیں نا تو اس میں حضرت نے کتنی عجیب باتیں ارشاد فرمائی. ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. ابھی قریب ہی میں جمعہ کی رات میں دارالعلوم مراد آباد کے محتمم حضرت مولانا اشہد صاحب رشیدی جب تشریف لائے تھے دارالعلوم یتامہ میں, ان کا بیان تھا. حضرت کی میں 2 باتیں آپ کے سامنے نقل کر دوں اور ان کا تعارف میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ یہ مولانا حسین احمد مدنی جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر انوکھا کردار ادا کیا ہے انہی کے یہ نواسے ہیں. مولانا ارشد صاحب مدنی کے یہ بانجے ہیں. حضرت نے آدھے گھنٹے کے اندر پوری زندگی کا نچوڑ لا کر پورا علماء کے سامنے کھول کر کہہ دیا تھا کہ آج مسلمانوں کو جس چیز کی خصوصاً ضرورت ہے اور عموماً پوری امت کو یعنی پوری نوع انسانیت کو جس کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بتلا دیا. او دیگاؤں والوں یہ بات کان کھول کر سن لو اور اگر لکھنا چاہو تو اس کو لکھ بھی لو. مولانا اشہد رشیدی پوری دنیا کا گھما ہوا انسان یہ فرماتا ہے. میں جگہوں جگہوں پر یہ کہتا ہوں, حضرت خود فرماتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ آج میں خصوصاً مسلمانوں کو جس چیز کے اندر دیکھ رہا ہوں, خصوصاً جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے, مسلمان نا امید ہو چکے ہیں اور نا امیدی یہ کفر ہے. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اور اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہوتے ہیں کافرین کو. پتہ چلا کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے. حالات کو لانے والا اللہ, حالات کے اندر درستگی لانے والا بھی اللہ, سکھ کے دن لانے والا بھی اللہ, دکھ کے دن لانے والا بھی
اللہ امت کا ایک دکھتی رگ جس کو کہتے ہیں گجراتی میں انہیں کہوائے જે નસ દબાતી હોય ને તેની ઉપર ડૉક્ટર ઇલાજ કરે. یہ روحانی ڈاکٹر ہے ہمارے روحانی ڈاکٹر. حضرت فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی ابھی ضرورت ہے امت مسلمہ کے اندر پھیلا دو یہ 4 چیزوں کے اوپر. خصوصاً لوگوں کے سامنے کہو یہاں 4 چیزیں بہت ضروری ہیں, اگر یہ 4 چیزوں پر عمل کر لیا تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی, اللہ حالات کے اندر درستگی لا دے گا. مولانا صدر رشیدی فرماتے ہیں نمبر 1 اپنی نیتوں کو صحیح کر لو, کوئی بھی چیز کریں گے اللہ کے لیے ہی کریں گے. دوسرے نمبر پر حضرت ارشاد فرماتے ہیں ذکر کو لازم پکڑ لو, صبح و شام 5-10 منٹ ایسے نکالو, تنہا اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ, مسجد کے اندر آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اوپر جو نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اس کو یاد کرو. تیسرے نمبر پر حضرت ارشاد فرماتے ہیں صبح و شام استغفار کی تسبیح کی پابندی کرو, اپنے گھروں کے اندر بھی کراؤ. چوتھے نمبر پر حضرت ارشاد فرماتے ہیں درود شریف کی پابندی کرو. او مسلمانوں, حضرت فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ پر درود شریف کے فضائل بیان کیے, ایک عورت دن میں 10 لاکھ مرتبہ درود شریف کی پابندی کرتی تھی. حضرت خود فرماتے ہیں میرے بھائیوں یہ 4 چیزوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ تعالی. خود میں بھی یہ امانت کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں, مسجد کے اندر بیٹھ کر میں انشاءاللہ یہ ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے ہی انشاءاللہ ہم ان 4 چیزوں کی خصوصاً پابندی کریں گے. خود اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے ایک بات یہ بھی بتلائی تھی کہ آج کے مجمع میں 200 ہیں, 200 لوگ اگر 200 کو کہیں گے اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ باتیں شیئر کر دو, انشاءاللہ تمہارے نامۂ اعمال میں یہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بڑوں کی زبان سے جو بھی باتیں ہم کو سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع ملا, اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بعد ازیں پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.